اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان کر دیں اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ اکیلا ہے، زبردست اختیار رکھنے والا۔ اور قرآن مجید میں اللہ خالق و مالک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن مجید کے ان مقامات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ یکتا و واحد ہے، ہر چیز کا وہ خالق ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور وہ اکیلا ہی الہ ہے۔ اس کو ہم اپنے عرف میں توحید کہتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اللہ الوہیت میں بھی یکتا و واحد ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی یکتا و واحد ہے، اپنے افعال میں بھی یکتا و واحد ہے، اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یہی وہ بنیادی درس ہے جس درس اور سبق کو دہرانے اور دینے کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں اپنا نبی اور رسول مبعوث کیا ہے جو اس بات کی دعوت دیا کرتا تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، فقط اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ کے علاوہ جو طواغیت ہیں جن کو لوگ معبود اور الہ سمجھتے ہیں ان کو تم چھوڑ دو، ان سے اجتناب کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے جو دعوت پیش کی لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، ایک اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، خالق، مالک، داتا، دستگیر، گنج بخش، منبع فیض، ایک خالق و مالک کو سمجھو، نافع، زار، اولادیں دینے والا، کاروبار چلانے والا، بندش کرنے والا صرف اللہ یکتا واحد ہے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ صحیح بخاری کتاب التوحید میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 73-72 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے معاذ آپ اہل کتاب کی قوم پر جا رہے ہیں، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، آپ کی سب سے پہلی جو دعوت ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں، وہ اللہ کو ایک مانیں۔ اب اسلام کے عقیدہ کے برعکس کئی لوگوں نے یہودی اور عیسائی تعلیمات سے متاثر ہو کر ان کے لٹریچر کو پڑھ کر ان کی روایات، ان کے عقائد کو اسلامی روایات کے نام پر، اسلامی عقائد کے نام پر، اسلامی تحقیقات کے نام پر پیش کیا ہے، جن میں سے ایک عقیدہ وحدت الوجود کا ہے۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے، وحدت الوجود، اس کے بانی اور موجد مشرقین ہیں جو یہ خیال کیا کرتے تھے کہ ہمارے معبودان جن کی ہم بندگی کرتے ہیں یہ اللہ کا اوتار، چمکار، کرشمہ ہے، اور ان میں وہ افعال ہیں
وہ صفات ہیں جو افعال اور صفات اللہ خالق و مالک سے سرزد ہوتی. نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے شرک شروع کیا اور اس کو ترقی ملی ہے یہود و نصارہ میں آ کر کہ یہودیوں نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کہ انہوں نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ اللہ نے اپنے ایک حصہ کو اپنے وجود سے جدا کیا اور اس کو انسانی شکل میں دنیا میں مبعوث کیا، اس کو اپنا مظہر بنایا اور وہ لوگوں کو نجات دیتا ہے، وہ روزی دیتا ہے، وہ مشکل کشا بھی ہے، وہ حاجت روا بھی ہے. اور یہی عقیدہ عیسائیوں میں مسیح ابن اللہ کی صورت میں موجود ہے. یہی عقیدہ وحدت الوجود ہندوؤں میں اوتار چمکار کرشن جی رام چندر کی صورت میں موجود ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو، سور کو، کتے کو، بندر کو، یہ ساری چیزوں کو اور ان سے بھی بدتر چیزوں کو وہ اللہ کے وجود کا حصہ خیال کرتے ہیں. بدقسمتی سے یہود و نصارہ اور ہنود کے علاوہ بھی مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وحدت الوجود. درباری دین جس کو نظام طریقت کہتے ہیں، درباری دین، صوفیوں کا دین، اس میں اس عقیدہ کا اتنا شیوع ہوا اور اس عقیدہ نے اتنی خطرناک صورت اختیار کی کہ وہ وقت آیا کہ ہندوستان بر صغیر پاک و ہند میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو شخص وحدت الوجود کا قائل نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. اس فتنہ میں بعض علماء ربانی نے یہ وحدت الوجود اس دروازے سے لوگوں کو توحید و سنت کی شاہراہ پر چلایا. یہ کلمۃ الباطل ارید بہا الحق، دروازہ تو باطل تھا، بدعت کا تھا، دروازہ تو محدث تھا، لیکن ما بہ الموجود کی تشریح کہ جس کی وجہ سے نظام کائنات قائم ہے، اس دروازے سے گزار کر انہوں نے توحید و سنت کی شاہراہ پر ڈال دیا. لیکن وحدت الوجود کی جو اصل تشریح ہے وہ ہے وحدت الموجود، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ ہے. آدمی انسان اللہ بن جاتا ہے، وہ اللہ بننے کے لیے چلا کشیاں بھی کرتے ہیں، مختلف اوظاف وظائف اوراد بھی کرتے ہیں. اور یہ جو اس کی تشریح میں نے کی ہے، ایک ہے وحدت الوجود کی تشریح ما بہ الموجود، جو اس وقت کی مجبوری نے علماء ربانی کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اس دروازے سے لوگوں کو توحید و سنت کی شاہراہ پر چلائیں. لیکن جو اصل اس کی تشریح ہے وہ ہے وحدت الموجود، وحدت الموجود، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ ہے. قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے. لیکن یہ وجودیوں کے نزدیک خالق اور مخلوق میں فرق کرنا ہی شرک ہے. آئندہ اس پر میں حوالے پیش کروں گا. تو سب سے پہلے وحدت الوجود کی جو تشریح ہے لغوی، آپ اس کو سمجھیں. یہ اردو لغت کی کتاب ہے فیروز اللغات. فیروز اللغات میں لکھا ہے کہ صوفیوں کی اصطلاح میں تمام موجودات کو خدا تعالیٰ کا وجود ماننا اور ما سوا کو محض اعتباری سمجھنا، یہ ہے وحدت الوجود، کہ تمام چیزیں، تمام موجودات اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی حصہ ہے. نعوذ باللہ، استغفر. اس کے علاوہ علمی اردو لغت ہے وارث سر ہندی کی،
اس کا صفحہ نمبر 1551 ہے، فیروز اللغات کا صفحہ 1473 ہے، اسی طرح فارسی اردو لغات کی کتاب ہے حسن اللغات۔ حسن اللغات میں لکھا ہے تمام موجودات کو اللہ تعالیٰ کا وجود خیال کرنا اور وجود ما سوا کو محض اعتباری سمجھنا، جیسے قطرہ، موج، سب کو پانی خیال کرنا۔ باپ، قطرہ، موج یہ پانی کی مختلف صورتیں ہیں، تو اسی طرح انسان، جانور، نباتات، حیوانات یہ اللہ کے وجود کے ہی مختلف مظاہر ہیں، اللہ کے وجود کے ہی حصے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ لغات کی کتاب میں جو تشریح اور اس کا معنی ہے لغوی، اس کے بعد وجودیوں کے نزدیک جو تعریف ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک کتاب ابھی حال ہی میں پاکستان ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے چھپی ہے۔ اس کو لکھنے والے دیوبندیوں کے بہت بڑے شیخ نثار احمد خان فتیح۔ اس کتاب کی تصدیق کرنے والے دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم مفتی یوسف لدھیانوی صاحب ہیں۔ اس کتاب میں جناب نثار احمد فتیح صاحب صفحہ نمبر 110 پر لکھتے ہیں تمام صوفیہ حضرات وحدت الوجود کے قائل ہیں، وہ حق تعالیٰ کے وجود کے علاوہ ہر وجود کی نفی کرتے ہیں اور لا موجود الا اللہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کا اپنا وجود نہیں، ہر وجود اللہ کا ہی وجود ہے، اور اس عالم میں جو اشیاء کی کثرت نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں ان کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ سب کائنات اور اشیاء کائنات حق تعالیٰ کے وجود کے ہی مظاہر ہیں۔ یہ کتاب میں آپ کو بتا چکا ہوں ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے چھپی ہے، اور مفتی یوسف لدھیانوی صاحب نے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے۔ دوسرا حوالہ ہے نثار احمد فتیح صاحب آئینہ سلوک کے صفحہ نمبر 115 پر لکھتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی کا یہ مسلک ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز معدوم ہے اور وجود صرف ایک ذات باری تعالیٰ کا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب اس کی ذات پاک کا عین ہے، اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں۔ یہ ذات پاک کا عین کیا مطلب ہے؟ یہ پلاسٹک ہے، پنسل، یہ بھی پلاسٹک ہے، یہ پلاسٹک اور پلاسٹک کی قسم سے ہے، لوہا کی قسم سے ہے، ان میں عینیت ہے۔ محی الدین ابن عربی کا یہ عقیدہ ہے کہ مخلوق اور خالق میں عینیت ہے۔ اب عینیت کی تشریح جو ہے یہ نثار احمد فتیح صاحب خود ہی کرتے ہیں، آئینہ سلوک کے صفحہ نمبر 113 پہ لکھتے ہیں عینیت و غیریت یہ دو اصطلاحیں بھی مسئلہ وحدت الوجود کی بڑی اہم اصطلاحات ہیں۔ عین کے معنی ہے دو چیزوں کا ایک جیسا ہونا۔ صوفیہ وجودیہ خالق اور مخلوق میں عینیت ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ واجب الوجود کے سوا اور کوئی الگ وجود نہیں، اور جو کچھ عالم میں نظر آ رہا ہے وہ حق تعالیٰ کے وجود سے الگ کوئی وجود نہیں رکھتا۔ پس یہ کائنات حق تعالیٰ کا ظاہر ہے اور حق تعالیٰ اس کائنات کا باطن ہے۔ یہ کائنات ظہور سے پہلے عین حق تعالیٰ تھی اور حق تعالیٰ بعد الظہور عین کائنات ہے۔ سامعین محترم، عزیز طلباء کرام، علماء اعظام، آپ ان حوالوں سے یہ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ ہر چیز ہی اللہ ہے، اشیاء کائنات و کائنات ظہور سے قبل اللہ کا وجود، اور اللہ اپنے ظہور اور تعارف سے پہلے کائنات تھا۔ اب یہ کس کس کا عقیدہ ہے ذرا دل تھام کر سنیں۔ موجودہ دور میں دیوبندیت کے سرخیل ہیں، مفتی اور صوفی اور مفسر، نہ جانے ان کے کیا کیا القابات ہیں۔ جناب عبدالحمید سواتی صاحب جو بانی ہے جامعہ نصرت العلوم گجرانوالہ کے، ان کے مقالات سواتی کے نام سے چھپے ہیں، یہ ادارہ نصرت العلوم کی طرف سے گجرانوالہ سے یہ چھپے ہیں، پیلی رنگ کی اس کی جلد ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں
علماء دیوبند کے اکابر مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا حسین احمد مدنی اور دیگر اکابر مسئلہ وحدت الوجود کے قائل تھے، اور حضرت نانوتوی کا رسالہ بھی اس مسئلہ پر موجود ہے، اور متعدد مکاتیب میں بھی اس اصلاح کا ذکر ہے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے مکاتیب میں بھی اس مسئلہ پر بہت کچھ لکھا ہے، اور ان سب کے پیر و مرشد حضرت مولانا حاجی شاہ محمد امداد اللہ مہاجر مکی تو اس مسئلہ میں بہت انہماک اور تیقن رکھتے تھے۔ یہ مقالات سواتی جلد اول صفحہ 375۔ سواتی صاحب مزید لکھتے ہیں، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے دیوبندی جماعت کے اوصاف و خصوصیات کے سلسلہ میں لکھا ہے، اس جماعت کے امتیازی 3 اوصاف ہیں۔ وہ 3 اوصاف کیا ہیں؟ پہلا وصف ہے وحدت الوجود، دوسرا وصف ہے فقہ حنفی کا التزام، اور تیسرا وصف ترکی خلافت سے اتصال۔ اسی طرح وہ مزید لکھتے ہیں، یہ بات کس قدر افسوسناک ہے اور کس قدر لا علمی کی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ علماء دیوبند وحدت الوجود کے قائل نہ تھے۔ علماء دیوبند اور ان کے مقتداؤ پیشوا حضرات بھی اس مسئلہ کے بڑی شدت کے ساتھ قائل تھے۔ حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی صاحب نے متعدد کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں۔ مقالات سواتی ہے، صفحہ نمبر 375 اور 376 ہے، اور اس کی پہلی جلد ہے۔ یہ تو موجودہ دور کے علماء دیوبند کی تحریرات ہیں جو میں نے آپ کو سنائی۔ گزشتہ اکابرین کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیں۔ فیض الباری علامہ انور شاہ کشمیری، جن کا جماعت دیوبند میں بہت بڑا مقام ہے، یہ فیض الباری 4 جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 428 اور 429 ہے۔ حدیث لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى كنت سمعه الذي يسمع به، یہ حدیث بخاری کی تشریح کرتے ہوئے وہ کیا لکھتے ہیں؟ لأن قوله كنت سمعه بصيغة المتكلم يدل على أنه لم يبقى من المتقرب بالنوافل إلا جسده وشبهه وصار المتصرف فيه الحضرة الإلهية فحسب، وهو الذي أناه الصوفية بالفناء في الله، أي الانسلاخ عن دعاء نفسه عن دعاء نفسه حتى لا يكون المتصرف فيه إلا هو۔ کہتے ہیں یہ جو كنت سمعه حدیث میں آتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یہ متکلم کے صیغے کے ساتھ، یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس میں الوہیت وہ متصرف ہو جاتی ہے جس کو صوفیہ فنا فی اللہ کہتے ہیں، اور اس میں تصرف کرنے والا صرف وہی ہو جاتا ہے حتی لا یکون المتصرف فیہ الا ہوا، اللہ ہی انسان کے وجود میں تصرف کرتا ہے۔ وہ فی الحدیث لمحۃ الی وحدت الوجود، کہتے ہیں اس حدیث میں اشارہ ہے وحدت الوجود کی طرف، اور وحدت الوجود میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اہل دیوبند کے نزدیک، تقلیدیوں کے نزدیک وحدت الوجود کا جو معنی ہے وہ وحدت الوجود ہے۔ شمائم امدادیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی یہ کتاب ہے، شمائم امدادیہ کا صفحہ نمبر 33، یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 33 ہے۔ صفحہ نمبر 33 پر وہ لکھتے ہیں مسئلہ وحدت الوجود و وحدت الموجود، یہ وحدت الوجود اور وحدت الموجود۔ اور صفحہ نمبر 31 پر ایک سائل نے بھی ان سے سوال کیا کہ وحدت الوجود و وحدت الموجود، وحدت الوجود اور وحدت الموجود، اور نثار احمد خان فتحی صاحب کے جو میں نے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، ان سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ وحدت الموجود کے قائل ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ ہے، کائنات، اشیاء کائنات یہ اللہ ہے۔ اب انور شاہ کشمیری صاحب یہ بات کہنے کے بعد کہ اس حدیث میں وحدت الوجود کی طرف اشارہ ہے، کہتے ہیں وَقَانَ مَشَائِخُنَا مُولِعُونَ بِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ
इला ज़मन शाह अब्दुल अजीज अम्मा अना फलस्तु बिमुतशद्दिदिन फीहा। हमारे शयूख अकाबिरीन देवबंद, हमारे अकाबिर जो है वो शाह अब्दुल अजीज देहलवी के ज़माना तक इस मसला के बड़े दिलदादा थे, इस मसला को तस्लीम करने वाले थे। मैं इस मसला में मुतशद्दिद नहीं, तस्लीम तो करने वाला हूँ, मुतशद्दिद नहीं। आगे लिखते हैं सफ़ा नंबर 429 पर, इज़ा सह्हा लिश्शजरती अन युनादिया फ़ीहा बिअन्नी अनल्लाह, कहते हैं जब ये बात सही साबित है कि दरख्त में अल्लाह पुकारा है कि मैं अल्लाह हूँ, फमा बालुल मुतकर्रिबि बिन नवाफिली अल्लाह यकून अल्लाहु समउहु व बसरुहु, तो फिर ये क्यों कर नहीं हो सकता कि एक शख्स जो नवाफिल से उसका कुर्ब हासिल करे, उसकी आंखें और उसके कान अल्लाह बन जाए। व इन्ना इब्न आदम अल्लज़ी खुलिका अला सूरतिर रहमानी लैसा बिअदवन मिन शजरति मूसा, वो इंसान जो अल्लाह की शक्ल पे पैदा किया गया है वो किसी तरह भी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरख्त से कम तर नहीं। अगर मूसा के दरख्त में अल्लाह आ सकता है तो इंसान के दरख्त में भी बिलाउला अल्लाह आ सकता है। ये फैजुल बारी है और फैजुल बारी का सफ़ा नंबर 428 और 429 है। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि जनाब अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी साहब वो कहते हैं मैं इस मसला में मुतशद्दिद नहीं, सारा कुछ कह भी गए और कहते हैं मुतशद्दिद नहीं। न जाने तशद्दुद क्या है और क्या चीज होगी तशद्दुद। गुज़िश्ता हवालों में ये बात गुजर चुकी है कि अशरफ अली थानवी साहब ने मुतअद्दिद किताबें इस मसला पर लिखी हैं। अब थानवी साहब ने इस मसला पर क्या लिखा है वो भी मुलाजा फरमाए। इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक, ये जनाब अशरफ अली थानवी साहब तकलीदी देवबंदी जो सरखैर हैं आले देवबंद के, उनकी लिखी हुई किताब है जिसमें उन्होंने अपने पीरो मुर्शद हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के मलफूजात को नकल किया। वो नकल क्या करते हैं, कहते हैं एक दिन एक शख्स ने मसला वहदतुल मौजूद का सवाल किया। फरमाया, किसने फरमाया? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने, कि ये मसला हक़ व सही मुताबिक लिल वाक़े है, वाक़े के मुताबिक ये मसला है, इसमें कुछ शक व शुबा नहीं। मोतक़द अलैह तमाम मशाइख का है, तमाम मशाइख जो है वो इसका इत्तिक़ाद रखते हैं, मगर कालो इकरार नहीं, अलबत्ता हालो तस्दीक है। कालो इकरार क्यों नहीं? वो कहते हैं इसको बयान नहीं किया जाएगा, अवाम जो है, आम उलमा जो है वो इसका माना समझ नहीं पाएंगे। कालो इकरार नहीं, अलबत्ता हालो तस्दीक है, इसकी तस्दीक की जाएगी, ये वाक़े के मुताबिक है। इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक की ये हिकायत नंबर 10 है। इसके अलावा निसार अहमद फती साहब, जिनका हवाला मैं आगाज में दे चुका हूँ, अपनी किताब आईना सुलूक सफ़ा नंबर 108 पर लिखते हैं कि जनाब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब वो कहते हैं कि ये मसला सही है, हक है, तमाम मशाइख इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन फ़हम अवाम की वजह से कि अवाम इसको समझ ना पाएंगे इसलिए इसको बयान नहीं किया जाएगा। वो शरीयत जो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, अल्लाह कहते हैं वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, ये रोशन दलाइल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लैलुहा कनहारिहा, इस दीन की रोशन, इस दीन की तारीख रात रोशन दिन की तरह है, इसमें कोई चीज टेढ़ी नहीं, हर चीज रोशन है, वजाहत के साथ है, खुली है। ये दीन तमाम लोगों के लिए यकसा है, इस दीन में ऐसी कोई बात नहीं कि जो अवाम के लिए ना हो। ये दीन तो अवाम के लिए है, उन जाहिलों, उन उम्मियों के लिए है। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूला, उम्मियों और जाहिलों के लिए है, उनका ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए है। लेकिन इसके बरअक्स
یہ کہتے ہیں عوام کے سامنے یہ چیزیں بیان نہیں کی جائیں گی. کیوں؟ کہ عوام ان کی ان چیزوں کو، ان کے عقائد کو قبول نہیں کریں گے کہ جو ان کا عقیدہ ہے کائنات کی ہر چیز اللہ ہے، ہر وجود اللہ ہے، اللہ کائن ہے، اللہ کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے عین کائنات تھا، اور کائنات اللہ تعالیٰ کا وجود اور اللہ تعالیٰ کائنات، العیاذ باللہ. اس کے بعد جناب اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک اور حوالہ سنیے. سامعین محترم، یہ میں آپ کے سامنے غیر مسلم فرقہ کے عقائد و نظریات بیان نہیں کر رہا، بلکہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل سنت لکھتے اور کہلواتے ہیں، جو عقید کے ٹھیکیدار ہیں، جو توحید کے ٹھیکیدار ہیں، جو عقیدہ توحید کا حلق سے اوپر اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، لیکن حلق سے نیچے وہ اس عقیدہ کی خود بخیاں ادھیڑ رہے ہیں. جناب اشرف علی تھانوی صاحب امداد المشتاق ہیں. حکایت نمبر 191 میں 191 میں کہتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا، میں مدینہ میں مسجد قباء کی زیارت کو گیا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ مسجد کے اندر عبادت میں مشغول ہے. جب زیارت سے فارغ ہو کر میں باہر آیا اور جوتا پہننے کا قصد کیا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ زیارت کے لیے گیا اور زیارت اور عبادت سے فارغ ہو کر میں جب باہر آیا جوتا پہننے لگا تو سنا ایک شخص کہتا ہے، یا اللہ یا موجود، اے اللہ جو موجود ہے، اور دوسرا جو بیرون مسجد تھا کہتا تھا، بل فی کل الوجود، کہ اللہ ہر وجود میں ہے. اس کو سن کر مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی. العیاذ باللہ. آپ یہ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر یہ سن کر کیفیت طاری ہو گئی جب اس نے کہا بل فی کل الوجود، کہ اللہ تو ہر وجود میں موجود ہے، ہر وجود میں ہے. اب تھانوی صاحب کا ایک اور حوالہ سنیے. تھانوی صاحب اپنے استاد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو سید الطائفہ ہے، دیوبندی گروہ کے تقلیدیوں کے اہل دیوبند کے سرخیل ہیں، سردار ہیں، اور دیوبند کے اکابرین جناب قاسم ننوتوی صاحب، جناب رشید احمد گنگوئی صاحب، جناب مولانا یعقوب ننوتوی صاحب، جناب احمد حسن امروہی صاحب، جناب اشرف علی تھانوی صاحب، یہ تمام جو ہیں یہ مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، اور یہ سید طائفہ دیوبند ہیں، دیوبندی گروہ کے یہ سردار اور سرخیل ہیں. ان کا ملفوظ نقل کرتے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں، ایک موحد، ایک وجودیہ، ایک توحید وجودی کہ ہر چیز اللہ ہے. اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ ہے، تو جب کائنات کی ہر چیز اللہ ہے تو یہ گو ہے، پخانہ ٹٹی جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ حلوہ ہے. آپ پھر ان کو بھی نوش فرما لیں اگر ہر چیز ہی وہ ہے. فرمایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے، ایک مواحد سے لوگوں نے کہا اگر حلوہ اور غلیظ پخانہ ایک ہیں دونوں کو کھاؤ. انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گوں کو کھا لیا، پھر بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھایا. اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے. اب اندازہ لگا لیں. اب پھر بھی یہ کہیں کہ ہم وحدت الوجود کی تشریح ما بہ الموجود مانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ما بہ الموجود کہ جس کی وجہ سے نظام کائنات قائم ہے. سامعین محترم، یہ جھوٹے ہیں اس بات میں. ما بہ الموجود کی آڑ کلمت الحق ارید بحل باطل یا کلمت الباطل ارید بحل حق. کلمہ حق ہو اس سے باطل مراد لیا جائے، یا باطل کلمہ ہو اس سے حق مراد لیا جائے. وحدت الوجود کے باطل کلمہ سے علماء نے مجبوری کے تحت ما بہ الموجود مراد لیا، لیکن اب اس دروازے کو بھی بند رکھنا چاہیے اور بند ہی رہنا چاہیے. کیوں؟ اب الحمدللہ توحید کا اتنا شروع ہے، اللہ کے حقوق ہم نے لوگوں پر اتنے واضح کر دیے ہیں،
قرآن اور حدیث کے دلائل عقیدہ سلف اتنا واضح ہو چکا ہے کہ اب یہ وجودی اپنا عقیدہ چھپانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کبھی وہ وقت تھا کہ جو لوگ وحدت الوجود وحدت الموجود کا انکار کرتے تھے وہ چھپتے تھے، اب وہ وقت ہے کہ جو وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ چھپ رہے ہیں۔ تو اب جو اس کی تشریح ما بہ الموجود ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا دروازہ بھی بند رکھنا چاہیے اور بند رہنا چاہیے، لیکن وحدت الوجود کی جو صحیح تشریح ہے وحدت الموجود کہ ہر چیز اللہ ہے، میں اس پر حوالے پیش کر چکا ہوں اور میں نے آپ کو 9 حوالے اب تک سنائے ہیں دیوبندی اکابرین کے، نثار احمد فتح صاحب کے، صوفی عبد الحمید سواتی صاحب کے، جناب اشرف علی تھانوی صاحب کے اور جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ ہے۔ اور اس پر میں نے آپ کو یہ ابھی جو واقعہ سنایا ہے کہ موحد پر اعتراض ہوا اگر ہر چیز ایک ہے تو تم پخانہ اور حلوہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو اس نے خنزیر کی شکل میں ہو کر پخانہ کھا لیا اور انسان کی شکل میں ہو کر حلوہ کو کھا لیا۔ اب اس کے بعد جناب اشرف علی تھانوی صاحب اپنے پیر و مرشد جن کو وہ حجت اللہ فی الارض قرار دیتے ہیں وہ ان کا ملفوظ نقل کرتے ہیں، یہ شمائم امدادیہ ہے، صفحہ نمبر اس کا 32 ہے، اور شمائم امدادیہ کے علاوہ کلیات امدادیہ کا صفحہ نمبر 117 ہے۔ کلیات امدادیہ دارالاشاعت کی چھپی ہوئی ہے۔ کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 217 پر جو رسالہ ہے وحدت الوجود کا وہ فارسی میں ہے، اور شمائم امدادیہ یہ اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب۔ یہ عبارت میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 32 کی ہے۔ کہتے ہیں نقطہ شناسہ مسئلہ وحدت الوجود حق و صحیح ہے، اس مسئلہ میں کوئی شک و شبہ نہیں، فقیر و مشائخ فقیر اور جن لوگوں نے فقیر سے بیعت کی ہے سب کا اعتقاد ہے، جن لوگوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بیعت کی ہے وہ سب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ مولوی قاسم مرحوم، مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی یعقوب صاحب، مولوی آسن صاحب وغیرہ فقیر کے عزیز ہیں اور فقیر سے تعلق پیری مرید رکھتے ہیں، کبھی خلاف اعتقادات فقیر و خلاف مشرق مشائخ خود طریق خود اختیار نہ کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس کو مانتا ہوں، مشائخ بھی اس کو مانتے ہیں، اور وہ جنہوں نے مجھ سے بیعت کی ہے وہ بھی مجھ کو مانتے ہیں۔ جس طرح حنفیت کے 5 ثبوت ہیں، امام ابو حنیفہ، جناب قاضی ابو یوسف، امام محمد، جناب حسن بن زیاد لولوئی، جناب امام ظفر، یہ 5 ثبوت ہیں، 5 ارکان ہیں حنفیت کے۔ اسی طرح دیوبندیت کے بھی 5 ارکان۔ وہ 5 ارکان کون سے ہیں؟ جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، جناب قاسم نانوتوی صاحب، شاہ اشرف علی تھانوی صاحب، یعقوب نانوتوی صاحب۔ پھر سے سماعت فرمائے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، جناب رشید احمد گنگوہی صاحب، جناب یعقوب نانوتوی صاحب اور جناب اشرف علی تھانوی صاحب۔ یہ ارکان 5 دیوبند ہیں، اور 1870 کی جو دہائی ہے اس میں دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی، دارالعلوم دیوبند کے بعد دیوبندی مکتبہ فکر پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے بر صغیر میں حنفی اور صوفی لوگ موجود تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے پہلے آپ کو ان کے عقائد اور ان کے مسائل کی کتابیں نہیں ملیں گی۔ اہل دیوبند اہل سنت کے دعوے میں برملا جھوٹے ہیں۔ آپ ان کی کتاب جو ہے عقائد علماء دیوبند المحند علی المفند، وہ ملاحظہ فرمائے، یہ ادارہ اسلامیات لاہور کی چھپی ہوئی ہے، لاہور انارکلی سے۔ آپ وہ کتاب ملاحظہ فرمائے
ان پر دستخط اور مواہیر ہیں جو گزشتہ اکابرین دیوبند ہیں اور جو موجودہ اکابرین دیوبند ہیں. اس کتاب کو پڑھ کر ہر ذی شعور جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کے عقائد اہل سنت کے عقائد نہیں. اس میں لکھا ہے کہ ہم سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ اور چشتیہ اس کو ماننے والے ہیں، اس کے پیرو ہیں. اس میں لکھا ہے کہ صفات باری تعالیٰ میں تعویل ہے. ید کا معنی ہاتھ ہے تو ید کا معنی قدرت اور قبضہ بھی ہے. اسی طرح اس میں توسل بالآیان، شخصیات سے توسل کا بھی لکھا ہوا ہے، اور کئی مسائل موجود ہیں. تو یہ اہل سنت کے دعویٰ میں بھی جوتے ہیں اور یہ حنفی نہیں. ہم اہل حدیث ان کو حنفی تسلیم نہیں کرتے. بعض علماء یا بعض افراد جنہوں نے ان کو حنفی کہا ہے تو وہ تغلیباً کہہ دیا. یہ فقہ حنفی کی آڑ لیتے ہیں، جس طرح حنفیت کی کوکھ اور گود میں کئی باطل گروہ موجود ہیں، مرجیہ، جہملہ، جہمیہ، معتزلہ، اسی طرح بریلوی، اسی طرح قادیانی، اسی طرح یہ دیوبندی ہیں جو دارالعلوم دیوبند کی. اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک اور ملفوظ ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں. ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 203 ہے. تھانوی صاحب بیان کرتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے فرمایا شیخ عین رسول ہے. عینیت کے متعلق تو آپ سن چکے ہیں کہ شیخ جس کی بیعت کی جاتی ہے وہ رسول کا وجود ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. بلکہ عین حق ہے، وہ رسول ہی نہیں بلکہ وہ اللہ بھی ہے، نہیں بلکہ صورت حق ہے، وہ اللہ کی صورت ہے. حضرت حاجی صاحب کی عادت تھی مجلس میں ادھر ادھر دیکھ کر فرماتے کوئی غیر تو نہیں. ایک مرتبہ اس جملہ پر بار بار فرماتے رہے غیر کہاں، غیر کہاں، غیر کہاں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب مجلس میں ادھر ادھر دیکھتے بھائی کوئی یہاں پر کوئی بیٹھا تو نہیں ہوا دوسرا، تو یہ بھی کہہ دیتے غیر کہاں، یعنی کہ جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ عین حق ہے، اللہ ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. سب حق ہیں، سب اللہ ہے. ہم کو تھانوی صاحب کہتے ہیں ہم کو حضرت حاجی صاحب کا مذاق معلوم تھا، ان کا مزاج، ان کا ذوق کہ حضرت پر وحدت الوجود کا غلبہ تھا. اب اس کی تشریح میں آپ ایک اور حوالہ سماعت فرمائیں. ایک شخص نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے سوال کیا آپ کے اس مضمون سے معلوم ہوا جو آپ نے ضیاء القلوب میں لکھا ہے. یہ ضیاء القلوب مکتبۃ العلم کی یہ چھپی ہے، ضیاء العلوم. اور یہ حوالہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 34 کا ہے. شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 34. آپ کی اس مضمون سے معلوم ہوا کہ عابد اور معبود میں فرق کرنا شرک ہے. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جواب دیا کوئی شک نہیں، فقیر نے یہ سب ضیاء القلوب میں لکھا ہے. شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 34 ہے، آپ اس میں یہ حوالہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اب یہ سنیں کہ شرک مخلوق کو خالق کے ساتھ ملانا، لیکن ان کے نزدیک، اہل دیوبند کے نزدیک، تقلیدیوں کے نزدیک شرک کیا ہے؟ ان کے نزدیک شرک ہے عابد اور معبود میں فرق کرنا، یہ شرک ہے. تو جناب اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک اور ملفوظ ملاحظہ فرمائیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت بایزید کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ وہ غلبہ سکر میں یہ فرماتے سبحانی ما اعظم شانی، سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری عظمت والی شان ہے. یہ دعوی ربوبیت کرتے. مریدوں نے عرض کیا حضرت غلبہ کی حالت میں یہ کلمہ فرماتے ہیں. فرمایا میں برا کرتا ہوں، اب کی مرتبہ اگر ایسا کلمہ میری زبان سے نکلے تو چھریاں لے کر بیٹھ جاؤ، مجھ پہ حملہ کر کے ختم کر دینا.
اب انہوں نے سبحانی ما آدم شانی کہا، مریدوں نے شکایت کی آپ کلمہ کفر کہتے ہیں، بایزید نے کہا تم چھریاں لے کر مجھے ختم کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان بزرگ پر پھر غلبہ ہوا اور زبان سے ما آدم شانی نکلا۔ مریدین نے چہار طرف سے حسب الحکم حملہ کیا، مگر خود ہی سب زخمی ہو گئے۔ بزرگوں کو ہوش ہوا اور زخمیوں کو دیکھ کر دریافت کیا یہ کیا قصہ ہے، حملہ نہیں کیا، عرض کیا گیا واہ حضرت اچھی تدبیر بدلائی، ہمیں ہی ختم کرایا ہوتا۔ اب انہوں نے حملہ کیا، حملہ کرنے والے زخمی ہو گئے۔ جب انہوں نے دعوی ربوبیت کیا، دعوی ربوبیت کے دوران مریدوں نے ان پر حملہ کیا، مریدوں نے حملہ کیا، حملہ کرنے والے زخمی ہو گئے۔ اب جب یہ ہوش میں آئے، دعوی ربوبیت سے باہر نکلے، بندہ سے رب بنے، پھر رب سے پھر بندہ بنے، تو کہنے لگے بھائی تم نے مجھ پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ مرید کہتے ہیں واہ حضرت ہمیں ہی ختم کرایا ہوتا، اور تمام واقعہ ظاہر انہوں نے کر دیا۔ فرمایا تو بس اس سے معلوم ہوا کہ وہ بات میں نہیں کہتا، اگر کہتا تو سزا کا مستحق ہوتا، کہنے والا کوئی اور ہے۔ پھر اس کی توجیہ میں فرمایا کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور پر حاضر ہوئے تو شجر طور سے آواز آئی انی انا اللہ۔ جب شجر میں مظہر ہونے کی اہلیت ہو سکتی ہے تو انسان مظہر ہو جائے تو اس میں کیا بعد ہے؟ اب سامعین محترم، عزیز طلباء اعظام، اساتذہ کرام، اب آپ یہ غور فرمائیں کہ ان کے نزدیک بایزید بستامی اس وقت رب تھا اور مارنے والے خود مر رہے تھے۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اب یہی وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے، یہی عقیدہ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ہے۔ احکام شریعت میں وہ کہتے ہیں، احکام شریعت میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، یہی بات ان کی زبانی بھی سن لیں۔ سوال کیا گیا کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلہ میں؟ حضرات منصور و تبریز و سرمد نے ایسے الفاظ کہے جن سے خدائی ثابت ہوتی ہے تو دار پر آئے اور کار کھینچ دی گئی، لیکن وہ ولی اللہ گنے جاتے ہیں۔ اور فرعون، شداد، حامان، نمرود نے دعویٰ کیا تو مخلد فی النار ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان کافروں نے خود کہا اور ملعون ہوئے، اور انہوں نے خود نہ کہا، اس نے کہا جسے کہنا شایع ہے۔ آواز بھی انہی سے مسموع ہوئی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے درخت سے سنا انی اللہ، میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہان کا۔ کیا درخت نے کہا تھا؟ حاشا، بلکہ اللہ نے کہا۔ یہ حضرات اس وقت شجر موسیٰ تھے، ان کے نزدیک کیا ہے؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ شجر موسیٰ بن گیا، درخت بن گیا، درخت میں ظاہر ہو گیا، اسی طرح تبریز، سرمد، منصور حلاد جو ہے یہ زندیق، ان میں اللہ آ گیا اور اللہ بولا، اور اللہ کی آواز سے لوگوں نے پھر سنا عن الحق دعوی ربوبیت۔ اسی طرح احمد رضا خان بریلوی صاحب ملفوظات میں کیا لکھتے ہیں؟ ان سے پوچھا گیا مسئلہ وحدت الوجود کا مسئلہ ان سے پوچھا گیا، یہ صفحہ نمبر 57 ہے۔ وحدت الوجود کے کیا معنی ہے؟ ارشاد، وجود ہستی بذات واجب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا جتنی موجودات ہیں سب اسی کی ہیں، اس کے ذیل پر تو ہیں، تو حقیقتاً وجود ایک کہرا۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ ہی ہے۔ یہ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں وحدت الوجود کا، یہ عقیدہ یہود و نصارہ کا، یہ عقیدہ ہندوؤں کا، یہ عقیدہ سکھوں کا، یہی عقیدہ بریلویوں کا، یہی عقیدہ اہل دیوبند کا، اور یہی عقیدہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کتاب البریہ روحانی خزائن کی یہ 13ویں جلد ہے، صفحہ نمبر
2 پر وہ کہتے ہیں رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا۔ آئینہ کمالات اسلام میں یہ عربی عبارت موجود ہے جس کا ترجمہ آپ کتاب البریہ صفحہ 102 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں اور مجھ میں، صفحہ نمبر 103 پر وہ کہتے ہیں، اور مجھ میں الوہیت موجزن ہو گئی، صفحہ نمبر 102 اور صفحہ نمبر 103 اور صفحہ نمبر 104۔ اس میں ان کا یہ دعوی ربوبیت، یہی وہ وحدت الوجود ہے، یہ وحدت الموجود ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کشتی اور نو میں لکھا کہ میں مریم بن گیا اور پھر مریم سے اللہ نے نعوذ باللہ میرے ساتھ وہ کام کیا جو خاوند بیوی کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر مجھے حمل ہوا، اور میں حمل میرا جب ظاہر ہوا تو عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں میں وچوں میں ہویا میں ورد میں۔ اب یہی عقیدہ غلام احمد قادیانی کا، یہی عقیدہ جناب احمد رضا خان بریلوی کا، یہی عقیدہ ہندوؤں کا، یہی عقیدہ یہود و نصارہ کا، کہیں ابنیت اللہ کا بیٹا، کہیں چمکار ہوتا، کہیں کرشن جی، رام چندر جی، اور کہیں پر مرزا غلام احمد قادیانی، اور کہیں پر جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب اور ان کے اکابرین۔ اور یہاں کیا ہے؟ توحید کے ٹھیکیدار، یہاں کیا ہے؟ توحید کے ٹھیکیدار، اہل سنت والجماعت کے یہ علم بردار، لیکن یہ حقیقتاً میں اہل سنت والجماعت نہیں، یہ اہل بدعت ہے جو کفر و شرک کا پرچار کر رہے ہیں توحید کی آڑ میں، اور وجودیت کا عقیدہ اپنے سینوں میں جمائے ہوئے ہیں۔ ان حوالوں کے بعد آپ تھانوی صاحب کا ایک اور ملفوظ سماعت فرمائیں، اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کو وہ حجت اللہ فی الارض قرار دیتے ہیں۔ حجت اللہ فی الارض کیا کہتے ہیں؟ توحید اصطلاحی کے مراقبے کو محققین نے اس زمانے میں ممنوع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں تصرفات الہیہ کا استحضار ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جب آپ یہ توحید کا مراقبہ کریں گے تو اس میں اللہ کی جو صفات ہے وہ انسان میں حاضر ہو جائیں گی۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے؟ کیا یہ سلف صالحین کا منہج ہے؟ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارے بھائیوں کو ہدایت پر چلائے اور اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، ان کا ایک مکتوب جناب زکریا تبلیغی صاحب اپنی کتاب فضائل صدقات میں نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر اس کا 556 ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت کے حکم سے وہ تحریر کر رہے ہیں، حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا۔ حضرت کون ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ جھوٹا ہوں، میں جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے۔ اے اللہ تیرا ہی ذل ہے، نعوذ باللہ، تیرا ہی وجود ہے۔ میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ کہتا ہے میں اور تو یہ شرک در شرک ہے، لیکن اپنے پیر کے کہنے پر لکھ رہا ہوں جو میں ہوں وہ تو ہے۔ یہ فضائل صدقات صفحہ نمبر اس کا 556 ہے۔ اسی طرح یہ حوالہ مکاتیب رشیدیہ صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے۔ مکاتیب رشیدیہ صفحہ نمبر 36 پر یہ عبارت موجود ہے، تو کہتے ہیں حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے۔ میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کا ایک حوالہ سماعت فرمائے۔ یہ کلیات امدادیہ ہے، صفحہ نمبر اس کا 18 ہے۔ کہتے ہیں کہیں پر اللہ کے افعال حاضر ہو رہے ہیں، کہیں پر اللہ کی صفات حاضر ہو رہی ہیں، اللہ کا عین ہے۔ اب یہ اللہ بننے کا طریقہ بھی سن لیں۔
اللہ کس طرح بنا جا سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی شیخ الحدیث بنتا ہے، کوئی سائنسدان بنتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو شوق اٹھا نبی بننے کا، اور ان کا شوق کیا ہے؟ اللہ بنانے کا۔ کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ ذکر کرنے والا خود اللہ بن جائے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آپ یہ حوالہ کیمرے کی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دارالاشاعت سے کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، اور فنا در فنا کے یہی معنی ہے اس حالت کے حاصل ہو جانے پر وہ سراپا نور ہو جائے گا۔ یہ اللہ بننے کا ایک طریقہ ہے۔ ہو کا چلہ آپ کریں، وہ طریقہ دیوبندیوں نے کلیات امدادیہ میں لکھا ہوا ہے، اللہ بننے کا طریقہ۔ اور یہ جو بریکٹ میں الفاظ ہیں، یہ حاجی امداد اللہ جناب مہاجر مکی صاحب کے ہی لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ملفوظ آپ سماعت فرمائے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 35 پر کیا لکھتے ہیں؟ خدا بننے کے لیے وہ الٹے سیدھے منتر کرتا ہے۔ اس پر وہ لکھتا ہے وَمَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ، میں نے جو بھی دیکھا ہے اس میں اللہ کو ہی دیکھا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ کہتے ہیں جی وحدت الوجود، اس کا معنی ہے کہ جس کے ساتھ نظام کائنات قائم ہے یہ دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ وحدت الوجود کیا جو معنی ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کا وجود ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کہتا ہے وَمَا رَعِيتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ، اور اس کو خلف معدوم محض اور خدائے موجود مطلق معلوم ہوتا ہے، اور خدا کے علم کے ذریعہ سے اپنے کو مطلق قید میں آیا ہوا تصور کرتا ہے، اور قیود کی وجہ سے اپنے کو بندہ سمجھتا ہے، اور کہہ اٹھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس مرتبہ میں جب وہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کو دیکھتا ہے تو اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے، اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، ان کے ظاہر میں تو وہ بندہ ہے لیکن اندر سے وہ خدا ہے۔ یہ کیفیت اس پر کب آتی ہے؟ چلا کشی کرنے کے بعد جب وہ یہ کہہ اٹھتا ہے وَمَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ، کہ میں نے ہر چیز میں اللہ کو ہی دیکھا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اب اس کے بعد ایک دل سوز، دلوں کو ہلا دینے والا حوالہ سماعت فرمائے۔ حضرات، دنیا میں اسلام کے خلاف یہود و نصارہ جس طرح جن طریقوں کے ساتھ نبرد آزما ہے، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ انہوں نے صوفی کونسل کا بھی اختیار کیا۔ صوفی کونسل میں یہودی، عیسائی، بریلوی، دیوبندی اور دیگر مسالک اور مذاہب کے لوگ جو کیا محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، کیا قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، کیا اسلام کو تسلیم کرتے ہیں، کیا وہ سب مکہ اور مدینہ کو اپنا حرم تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں، وہ سب کس بات پر جمع ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہر چیز ہی اللہ ہے، یہودی بھی اللہ ہے، عیسائی بھی اللہ ہے، یہ اوتار، یہ کرشن، یہ چمکار، یہ مذاہب، یہ شخصیات، یہ چرند، یہ پرند، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ برا، یہ چور، یہ قاتل، یہ زانی، یہ سارے یہ گناہ اور ظلم و بربریت، یہ سب کچھ ہی اللہ ہے۔ کس طرح اللہ ہے؟ یہاں پہ سیرت منصور حلاج پڑی ہوئی ہے، اس کو لکھوانے والے جناب اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، اس کو لکھنے والے ظفر احمد عثمانی صاحب ہیں، اور یہ مکتبہ دارالعلوم کراچی کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 14 ہے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 14، صفحہ نمبر 14 پر یہ ہائی لائٹ عبارت آپ ملاحظہ فرمائیں اور سنیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جو حضرت مرشد رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا کہ ابن المنصور کو نماز پڑھتے کسی نے دیکھ کر پوچھا جب تم خود حق ہو تو نماز کس کی پڑھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرا ظاہر میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے۔
ظاہراً تو میں بندہ ہوں، باطن میں خدا ہوں، نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں باطن سے خدا ہوں، نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں اپنے باطن کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اب تذکرۃ الرشید ہے، یہ عاشق الہی مریٹھی صاحب جو دیوبندی مورخ اور سوانح نگار ہیں، اپنے پیر و مرشد، اپنے شیخ طریقت جناب رشید احمد گنگوہی صاحب، ان کا ایک ملفوظ نقل کرتے ہیں کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے حافظ دامن علی جلال آبادی کے متعلق پوچھا کہ یہ کیسا شخص ہے، تو انہوں نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ دامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھا۔ یہ توحید ہی میں غرق، یہ تعریف، اس کو موحد قرار دینا، عقیدہ توحید ہی میں غرق ہو جانا، یہ عقیدہ توحید میں کیسا غرق تھا۔ اب ذرا اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں ایک بار ارشاد فرمایا کہ دامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں۔ ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ پیر بھی کیسا ہے، چکلے کی عورتیں جس کی مرید ہے۔ رنڈی کے مقام پہ ٹھہرے، سب مرید میں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اسے بتھیرا کہا چل میاں صاحب کی زیارت کو۔ اس نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں، بہت روح سیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں۔ میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں۔ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں۔ میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی اللہ ہے، وہی ہے۔ رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر لا حول ولا قوہ کہا اگر میں روح سیاہ و گناہ گار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگوں رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔ اب یہ دل کو ہلا دینے والا واقعہ جو وحدت الوجود کی آڑ میں ہے کہ زنا کرنے والا بھی اللہ ہے اور کرانے والا بھی اللہ ہے، زانی بھی اللہ، مزنیہ بھی اللہ، زانی کا وجود بھی اللہ ہے، زنا کروانے والا بھی اللہ ہے، اور ایسے شخص کو کہنا کہ وہ تو توحید ہی میں غرق ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کیا یہ اہل سنت والجماعت ہے؟ سامعین محترم، وہ عقیدہ توحید جس عقیدہ توحید کے لیے انبیاء قتل ہوئے، وہ عقیدہ توحید جس عقیدہ توحید کے لیے انبیاء نے سرورتیں برداشت کی، وہ عقیدہ توحید جس عقیدہ توحید کے لیے انبیاء نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، وہ عقیدہ توحید جس عقیدہ توحید کے لیے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہجرتوں کی صعوبتیں برداشت کی، شاب ابی طالب کی تنگیاں برداشت کی، خود بھی زخمی ہوئے، اپنے ساتھیوں کو شہید کروایا، ساتھی بھی زخمی ہوئے۔ یہ انبیاء اور ان کے ساتھی جنہوں نے عقیدہ توحید کے لیے مارے کھائی ہیں، عقیدہ توحید کے لیے، عقیدہ توحید کی معرفت کے لیے اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا، کتابیں بھیجی، انبیاء نے یہ دین کا جو سلسلہ ہے ہم تک پہنچایا، پھیلایا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے برعکس انبیاء علیہ السلام تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ذات میں، صفات میں، افعال میں، ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ یہ دین اسلام ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ اہل سنت کیسے ہیں؟ اہل سنت بھی ہے اور کہتے ہیں بھائی ہر چیز اللہ ہے، اہل سنت بھی ہے کہتے ہیں بھائی اللہ اور مخلوق میں فرق کرنا جو ہے یہ شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ اور مخلوق میں فرق نہیں۔ اہل سنت ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ ظاہر باطن کو سجدہ کر رہے ہیں، اہل سنت ہے کہہ رہے ہیں ہر چیز اللہ ہے، اہل سنت ہے۔ اور یہ جو کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے وحدت الوجود، اس کو مانی بیٹھے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس کو یقین کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بظاہر انکاری ہے۔ اگر ان کی کتابیں ان پر پیش کی جائیں تو کہتے ہیں نہیں جی ما بہ موجود کہ جس کے ساتھ نظام کائنات قائم ہے، یہ دھوکہ ہے، ما بہ موجود کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ ما بہ موجود نہیں بلکہ وحدت الموجود، ہر چیز اللہ ہے، اور تم نے اللہ کو زانی بھی لکھا ہے، اللہ کو مزنیہ بھی لکھا ہے۔
تو ان مختصر حوالوں کے ساتھ یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ مزید حوالوں کے لیے آپ امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، ارواح الثلاثہ، تذکرۃ الرشید، تذکرۃ الخلیل، یہ کتابیں پڑھیں۔ اب اس پر وہ شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے عقائد کی کتابیں پیش کریں۔ بھائی یہ جو عبارات ہیں، ان عبارات کا تعلق کفر و شرک عقیدے کے ساتھ بنتا ہے، اور یہ جو تمہاری آڑ ہے کہ ہمارے جی عقائد کی کتابیں ہوں، تصوف کی کتابیں ہیں، بھائی تصوف اگر مسائل میں کفر شرک ہو، عقائد میں کفر شرک ہو، تصوف میں کفر شرک ہو، کفر شرک ہے، وہ پاکستان میں بھی ہے، وہ انڈیا میں بھی ہے، وہ مکے بھی ہے، اور مکے میں بھی ہے، وہ مدینہ میں بھی ہے، یہ کفر شرک ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس عقیدے سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے رستہ پر گامزن کر دے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے یہ باطل ہے، یہ کفریہ ہے، یہ شرکیہ ہے، یہ ہدایت فی الدین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔